السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی بابرکت ذات ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے، جو انہی میں سے تھے، اور ان کا مشن یہ تھا کہ وہ ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے تمام لوگ کھلی گمراہی میں۔ صدق اللہ العظیم۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے، اور ہماری گفتگو اس طرح آگے بڑھ رہی تھی کہ تزکیہ نفس یا
مطلقاً تزکیہ، یہ شریعت اسلامیہ کے اولین مقاصد میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو نظام بنایا ہے، جسم و روح کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک تعلق قائم فرمایا ہے، اس میں بھی اس تزکیے کی بنیادی حیثیت ہے۔ اگر اس کا باطن، جس کے بارے میں مختلف اصطلاحات شریعت اسلامیہ میں بیان ہوئی ہیں، ان تمام اصطلاحات کو اگر یکجا کیا جائے تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے۔ باطن کا نام نفس ہے، باطن کا نام روح ہے، باطن کا نام عقل ہے، یا باطن کا نام قلب ہے۔ تو وہ ذہن ہو، دماغ ہو، قلب ہو، نفس ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ انسان کے باطن کے مختلف عملی پہلو ہیں۔ تو جب تک انسان کی دل میں بیٹھی ہوئی چیز، دل میں بیٹھا ہوا عقیدہ درست نہ ہو، اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ اگر روح پاکیزہ نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، تو اس جسم سے پاکیزہ اعمال سرزد نہیں ہو سکتے۔ اگر روح آلودہ ہے تو اسی طرح کی آلودگی اس کے اعمال کے اندر ظاہر ہوگی۔ علی ھذا القیاس، کہ جب تک انسان کا اندر صاف نہیں ہوگا، وہ باہر سے اپنے اعمال صاف کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لے، حتیٰ کہ بعض اوقات اچھا عمل کر بھی لے، اگر اس کا اندر ٹھیک نہیں ہے، جس کو شریعت کی ایک اور اصطلاح میں نیت کہا گیا ہے، اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کا عمل بظاہر نیک ہونے کے باوجود، بظاہر نیکی کا عمل ہونے کے باوجود، وہ عمل گناہ کا قرار پائے گا اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض اوقات وہ کوئی ایسی بات کرے گا جو بظاہر نیکی نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن حقیقتاً اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمل جو بظاہر کسی اور نوعیت کا نظر آ رہا ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ صرف اس کی نیت کی پاکیزگی کی وجہ سے وہ نیکی کا عمل قرار پائے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے، پوری زندگی اس باطن کی کیفیت کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر دل میں یہ بات طے کر لی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، دل میں یہ بات طے کر لی کہ میں اللہ کا غلام ہوں، دل میں یہ طے کر لی بات کہ میں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق گزارنی ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ دل میں یہ بات آ گئی، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ساری زندگی نیکی کرنے کی کوشش کرے، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عقیدے کے اندر درست بات بیٹھ گئی۔ اگر یہ جس کو قرآن نے کلمہ طیبہ کہا ہے، میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ کلمہ طیبہ اچھی بات، پاکیزہ بات اگر دل میں بیٹھ گئی، بلکہ پھر یہ اس کی پوری زندگی کا منہج طے ہو جاتا ہے، اور جب منہج طے ہو جاتا ہے تو پھر زندگی کا کوئی عمل بھی فضول نہیں ہوتا، ہر عمل نیکی بن جاتا ہے۔ بظاہر فضول نظر آنے والے وہ اعمال جن کو ہم سمجھتے ہیں، ہم نے تقسیم کر رکھی ہے خود سے کہ یہ نیکی کے کام ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں، یا پھر دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ ہم نے تقسیم کر رکھی ہے، یہ دینداری کے کام ہے، یہ دنیا داری کے کام ہیں۔ کچھ کام دینداری کے ہیں، کچھ کام دنیا داری کے کام ہیں، اللہ اکبر، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو نہ ہم دینداری کہتے ہیں نہ ہم دنیا داری کہتے ہیں۔ ایسے ہیں نا کام کہ جن کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ،
لیکن یہ زندگی کا منہج اگر طے ہو جائے، اندر سے انسان کی صفائی ہو جائے، روح پاکیزہ ہو جائے، نفس کا تزکیہ ہو جائے، جب یہ اندر صاف ہو جائے تو عمل اس کے مطابق ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب عمل اس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے تو نیکی ہے ہی، دین تو دین ہے ہی، وہ دنیا داری کا کام بھی کرے گا تو وہ دین داری کا کام بن جائے گا، وہ دنیا کا کام بھی سر انجام دے گا، اس لیے کہ اس کی روح پاکیزہ ہے، اور وہ جو بھی عمل کرے گا اس کا مقصد سوائے اللہ کو خوش کرنے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کے اور کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ نوٹوں کے اوپر لکھا تھا رزق حلال عین عبادت ہے، رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو میں نے عرض کیا، اور میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اکیلا رزق حلال عبادت نہیں بنتا، پھر مومن کی پوری زندگی عبادت بن جاتی، پوری زندگی کا منہج طے ہوتا ہے، پھر اس کا سونا بیٹھنا، اٹھنا جاگنا، کھانا پینا، پیاس بجھانا، اور اپنی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا، یہ سب کچھ دینداری بن جاتا ہے، یہ دین کے کام بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ روح پاکیزہ ہے، نفس کا تزکیہ ہو چکا ہے، اور مقصد سوائے اللہ کو راضی کرنے کے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد بن گیا تو ساری زندگی کا منہج طے ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل مرکزی نقطہ باطن کا تزکیہ ہے، پھر سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے یہ فرمایا کہ انسان اپنی ذاتی حاجات پوری کرتا ہے نا تو یہ بھی ثواب بن جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے ثواب بن جاتا ہے، حتیٰ کہ تعلق زوجیت قائم کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ثواب بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق زوجیت قائم کیا، خواہش نفس پوری کی، نفس کی خواہش ہے نا، دل کرتا ہے، انسان کا اپنا داعیہ ہے۔ دو بڑے داعیے ہیں انسان کے فطرت کے اندر، سب سے زیادہ مضبوط داعیے، ایک داعیہ ہے بھوک کا، جب لگی ہو نا بھوک تو بندہ پاگل ہو جاتا، پھر کچھ نہیں دیکھتا۔ اور اسی طرح دوسرا داعیہ ہے جنس کا، جب جنس کی بھوک لگی ہو تو بھی انسان پاگل ہو جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانا بھی عبادت ہے اور تعلق زوجیت قائم کرنا بھی عبادت ہے۔ آدمی حیران رہ گیا کہ اللہ کے رسول، بندے نے اپنی خواہش پوری کی، ثواب کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ حرام کاری کرتا تو گناہ ہوتا نا؟ صحابی کہتا ہے وہ تو ہوتا۔ تو فرمایا حرام کاری سے گناہ ہوتا ہے تو حلال کاری سے ثواب کیوں نہیں ہوتا؟ حلال کاری کرے گا ثواب ہوگا، پوری زندگی ثواب بن جائے۔ گویا مرکزی نقطہ روح کی پاکیزگی ہے، روح پاک ہو گئی تو زندگی کا منہج طے ہو گیا۔ اسی لیے قرآن پاک نے سورہ شمس کے اندر 7 قسمیں کھائی ہیں، 7 قسمیں کھا کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کہ اصل ساری بات، نقطہ مرکزی وہ کیا ہے کہ اللہ نے نفس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ اچھا بھی بن سکتا ہے، برا بھی بن سکتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر اللہ نے ٹینڈنسی رکھی ہے، رجحان رکھا ہے کہ چاہے یہ بدی کی طرف چلا جائے چاہے یہ نیکی کی طرف چلا جائے، دونوں باتیں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی۔ اب بچے گا کون؟ کامیاب کون ہوگا؟ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جس نے اس باطن کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو آلودہ کر لیا،
آلودگیاں اس میں بھر لیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ نامراد ہوگا۔ مرکزی نقطہ، اللہ اکبر، سورۃ الاعلی، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوگا جس نے پاکیزگی اختیار کی، ظاہر و باطن کو پاک کر لیا۔ جس کا تزکیہ نہ ہوا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا نا، تو یہی فرمایا کہ اس کو جا کے فرعون کو جا کے تبلیغ کرو، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، اس کو جا کے میرا پیغام دو، وہ سرکش ہو گیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اور اس کو جا کے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی رغبت ہے تو پاکیزگی اور تزکیے کی طرف آ جائے، لعلہ یزکا، اس کو جا کے اللہ سے ڈراؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بات آ جائے، اگر وہ پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا ہے تو آ جائے اللہ کے دین کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پاکیزگی ہے، کفر آلودگی ہے، کہ فرعون بغاوت پر ہے، کفر پر ہے، اس کو واپس بلا لو، اگر وہ آ جائے اللہ کی طرف تو پھر کیا ہوگا، لعلہ یزکا، ہو سکتا ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو سورہ عبس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کیفیت بیان فرمائی اللہ نے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ام مکتوم آئے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کا مطمع نظر یہ تھا کہ یہ شاید سردار میری کوئی بات سن لیں تو ایمان کی طرف آ جائیں، تو اوپر سے ابن ام مکتوم آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ کیفیت بیان فرمائی، عبس وتولی، تیوڑی چڑھائی، ماتھے پہ شکن ڈالی، وتولی، اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اس نابینے کی طرف دھیان دو، توجہ دو، وما یدریک لعلہ یزکا، تجھے کیا پتا کہ یہ جو نابینا آیا ہے نا، یہ نابینا تزکیہ حاصل کر لے، یہ پاک ہو جائے، یہ پاک ہونے کے لیے آیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کوئی نماز سیکھنے کے لیے آئے، کوئی روزہ سیکھنے کے لیے آئے، کوئی سوال پوچھنے کے لیے آئے، کوئی کسی شرعی دینی حاجت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس کا مطلب ہے وہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مشن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی مشن یہ تھا کہ تلاوت آیات بھی کریں، کتاب و حکمت بھی سکھائیں، اور ساتھ لوگوں کو پاک کریں، جو آلودگیاں ہیں وہ ہٹا دیں۔ اور مشن جب شروع ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو فرمایا یا ایھا المدثر، مشن جو شروع ہوا ہے تو مشن کے شروع ہونے کی پہلی وحی یہ ہے، ویسے تو پہلی وحی وہ اقرا والی ہے نا، تو مشن جب شروع ہو رہا ہے تب تو صرف اعلان نبوت کروایا تھا، اب کہا جا رہا ہے اٹھو، قم فانذر، مشن شروع ہو رہا ہے، دعوت کا مشن، تزکیے کا مشن، حالات سدھارنے کا مشن، امت کو گمراہی سے بچا کے، جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرنے کا مشن۔ فرمایا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، چونکہ دوسروں کا تزکیہ کرنا ہے نا،
اس لیے کام تزکیے سے شروع ہوگا. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اپنے کپڑے بھی صاف رکھنے ہیں, ظاہری تزکیہ بھی رکھنا ہے. والرجز فہجر, اور جتنی بھی آلودگیاں ہیں سب کو دور ہٹانا, ختم کرنا ہے ساری. تو سمجھ میں بات آئی کہ بنیادی نقطہ, بنیادی بات وہ تزکیہ ہے. وہ نابین ابن ام مکتوم کی بات ہو تو لعلہ یزکا, اور اگر فرعون کی بات ہو فقل هل لک الی ان تزکا, کہ تجھے کوئی رغبت ہے کہ تو آ جائے تزکیے کی طرف. گویا پورا دین تزکیے کے لیے ہے. بنیادی نقطہ یہ, قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہوگا جو پاک ہوگا. قد افلح من زکاہا, جس نے اس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا, نامراد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ. مرکزی نقطہ یہ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ, کہ لوگوں مشہور بات ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کم و بیش ہر ایک کے علم میں ہے کہ دیکھو تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو گیا, سمجھو سارا جسم ٹھیک, پورا منہج ٹھیک ہو گیا, پوری زندگی درست ہو گئی. اور اگر یہ خراب ہو گیا فسد الجسد کلہ, تو اچھے کپڑے پہننے سے آدمی اچھا نہیں بنتا, اچھی شکل بنا لینے سے اچھا نہیں بنتا, اچھا دل بنانے سے اچھا بنتا. باطنی پاکیزگی. تو فرمایا الا وہی القلب, اور یہ جو گوشت لوتھڑا جس کے اوپر پورے جسم کا دار و مدار ہے, یہ دل ہے انسان کا. اور ایک دوسری حدیث وہ بھی آپ نے سن رکھی ہے, میں آدھی حدیث عرض کروں گا, باقی آدھی بعد میں عرض کروں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء, کہ لوگوں یہ جو دل ہے نا, دل یہ خراب ہو جاتے ہیں, ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, ان پہ زنگ لگ جاتا ہے. کس طرح زنگ لگتا ہے؟ فرمایا جس طرح لوہا اگر پانی میں پڑا رہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو آدمی لوہے کو بیکار کر کے پھینک دیتا ہے. لوہا بیکار ہو گیا, بات ختم, اس کو پھینکو, نیا لوہا لے آؤ. یہ بجلی کے تاروں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, اور بجلی کے تاروں کو زنگ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بجلی کے تاروں کو زنگ لگ جائے, چاہے اسپارکنگ کی وجہ سے, کسی وجہ سے, تو الیکٹریشین کہتا ہے تار نئی لگانی پڑے گی, یہ تار اب کرنٹ کے لیے استعمال ہو سکتی نہیں, یہ اب نہیں استعمال ہو سکتی, نئی تار لگائیں. تار کو زنگ لگ گیا, نئی تار لگا لی. لوہے کو زنگ لگ گیا, نیا لوہا لگا لیا. تو دل کو زنگ لگا گیا, دل کو زنگ لگ گیا, نصیحت کا کرنٹ پاس ہونا بند ہو گیا. دل کو زنگ لگ گیا تو دل نیا کہاں سے لائیں گے؟ نیا دل تو بازار میں ملتا نہیں کہ آدمی پرانا پھینک کے نیا لے آئے. دل کہاں سے لائیں گے؟ اور ساری زندگی کا مدار اس دل پر ہے. اللہ اکبر. ایک دل ہی تو ہے, اور زنگ کس طرح لگتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص ایک گناہ کر بیٹھتا ہے نا, اب یہ سمجھتے جائیے گا ذرا بات, کوئی شخص ایک غلطی کرتا ہے, ایک گناہ کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے, ایک غلطی ہوئی, ایک گناہ ہوا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل کے اوپر, اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا. ایک گناہ کیا, سیاہ نقطہ لگ گیا.
اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر گناہ کیا، ایک اور سیاہ نقطہ لگ گیا، گناہ کرتا رہا، ادھر نقطے لگتے رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ سارا دل سیاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! انسان جو کچھ خود کرتا ہے، اپنے کرتوتوں سے اپنا دل خراب کرتا، اپنے کرتوتوں سے اپنے دل کو زنگ لگاتا، اپنے کرتوتوں سے اپنا دل سیاہ کرتا۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک جمعہ جان بوجھ کر بغیر عذر کے چھوڑ دے، ایک جمعہ، اس کا 1/3 دل کالا ہو جاتا، 2/3 ابھی باقی ہے۔ پھر اس نے اگلا جمعہ بھی چھوڑ دیا جان بوجھ کے بغیر عذر کے، پھر اس کا 2/3 دل سیاہ ہو گیا، اور پھر اس نے تیسرا جمعہ بھی چھوڑ دیا تو اس کا پورا دل سیاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! اور جب پورا دل سیاہ ہو گیا تو نہ اس میں کوئی نصیحت کا کرنٹ گزرتا ہے، نہ اس دل پر کوئی نصیحت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، نہ عمل بدلتا ہے، پوری زندگی تباہ و برباد ہو۔ یہ ہے دل کا معاملہ، خراب ہو گیا آلودگیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، زمانے کی خرابیوں کی وجہ سے، ماحول کی خرابیوں کی وجہ سے، اپنی بد نظری کی وجہ سے، اپنی بد سماعتی کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب اگر دل ٹھیک نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ دل ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، اس کا تزکیہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تزکیہ کرنا ہے، لازمی بات ہے، بنیادی نقطہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرنا کیسے ہے؟ یہ تو سمجھ آ گئی کہ کرنا ہے دل کا تزکیہ، آلودگیاں، قد افلح من زکاہا، بات سمجھ میں آ گئی، بچے گا وہ، کامیاب وہ ہوگا جس نے دل کا تزکیہ کر لیا، اور قد خاب من دساہا، جس نے دل کو آلودہ کر لیا وہ تو پھنس گیا، نامراد ہو گیا، دنیا آخرت میں برباد ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کرنا کیسے تزکیہ؟ کیا اس کے لیے کوئی چلا کاٹنا پڑے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی ریاضتوں مجاہدوں کا کوئی سلسلہ شروع کرنا پڑے گا؟ کیا جنگلوں کو نکل کے، جنگلوں میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے کوئی خاص گیان دھیان کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا ہے؟ یا کوئی تربیت کا کوئی نظام، یا کسی تصوف کے سلسلے کے ساتھ منسلک ہو کر ایک خاص تربیتی نظام کے ساتھ جڑنا پڑے گا تاکہ دل کا تزکیہ ہو جائے؟ کرنا کیا ہے؟ جانا کدھر ہے؟ اگر یہ بھی طے کر لیا جائے کہ کسی سلسلہ تصوف کے ساتھ ملنا ہے تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کس سلسلے کے ساتھ ملنا، کہاں جانا ہے، چشتیہ کے ہاں، نقش بندیہ کے ہاں، کہاں جانا؟ بات تو طے کرنی ہے۔ یہ نقطہ کس نے بیان کیا کہ تزکیے کے بغیر زندگی نہیں؟ قرآن نے بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کہ تزکیے کے لیے تشریف لائے، لیکن پوچھیں گے کس سے کہ تزکیہ کرنا کیسے ہے؟ یہ ہے وہ ابہام، یہ ہے وہ کنفیوژن۔ اور اس کے بارے میں نے عرض کیا، پچھلے جمعے میں نے ایک حدیث آخر پہ عرض کی تھی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی کرنا کہاں سے ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو تزکیہ ہے نا، یہ باطن کی بات ہے، باطن کی، ظاہر کی نہیں ہے۔ اور باطن کی بات، اندر کی بات کوئی دل والے ہی جانتے ہیں، سب لوگ نہیں جانتے، ہر بندہ نہیں جانتا تزکیہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ یار لوگوں نے ہمیں سمجھائی بات کہ یہ تزکیہ کیسے ہونا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں پتا، یہ خاص بات ہے، خاص لوگوں کو پتا۔ ہر ایک کو پتا ہو تو یہ تو بالکل عوامی بات بن گئی، اور یہ خاص بات ہے، اور خاص بات خاص لوگوں کو پتا ہوتی ہے، لہٰذا خاص لوگوں کے ساتھ جڑیں گے تو تزکیے کا طریقہ معلوم ہوگا، وگرنہ کبھی تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بنیاد بہت ساری چیزیں بنی، لیکن ایک حدیث جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس کو بنیاد بنایا گیا، جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے تھے، 2 برتن حفظ کیے تھے، ان کو محفوظ کر لیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، 2 برتن تھے۔ اور پھر فرمایا فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيكُمْ، ان میں سے جو ایک برتن ہے وہ تو میں نے تم سب میں پھیلا دیا ہے، سب میں پھیلا دیا، فَبَثَثْتُهُ فِيكُمْ۔ اور جو دوسرا ہے نا، وَأَمَّا الْآخَرُ، وہ جو دوسرا برتن ہے وہ نہیں پھیلایا۔ لَوْ بَثَثْتُهُ، اگر میں وہ پھیلا دوں، لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے اگر میں وہ پھیلا دوں تو۔ اللہ اکبر! اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی حدیث جنہوں نے ہزاروں احادیث روایت کی ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، اور محدثین ان کو صاحب علوف کہتے ہیں، ہزاروں حدیثیں روایت کرنے والے، اور سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک علم کا برتن میں نے پھیلا دیا، دوسرا پھیلا دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا موجود۔ اس سے بنیاد پکڑی، وہ جو خاص لوگوں والی بنیاد پکڑی کہ یہ وہ علم تھا جو تزکیے کا علم تھا۔ اہل ظاہر کا علم تو کتابوں میں آ گیا، اہل حقیقت کا علم کتابوں میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ من ذالک آدھا علم چھپا لیا تھا، یہی پتہ ہے نا، آدھا علم گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھپا لیا۔ اس کا مطلب یہ بنا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک حق بات چھپا لی، ایک حق بات، آدھا پورا علم نہیں، ایک حق بات کسی نے چھپا لی تو فرمایا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ آدھا علم چھپا لیا تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مجرم ہی کوئی نہیں۔ کتمان علم کر دیا، آدھا علم چھپا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راوی ہو، صاحب علوف ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حافظے کے لیے دعا کی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں لیتا تو بہت ساری باتیں ہوں آپ سے، یاد نہیں رہتی، میرے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ اکبر! تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ایک ہاتھ بھر کے اس کی چادر میں ڈال دیا۔ کس چیز کا؟ اللہ کی رحمت کا، یادداشت کا، حافظے کا، اس میں ڈالا اور کہا اب اس کو لپیٹ لو، لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد آج تک مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں، یوں حافظہ بن گیا۔ وہ ابو ہریرہ علم چھپائیں گے جن کے نبی نے تبلیغ پتہ کیا کی ہے، تعلیم پتہ کیا دی ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اس لیے تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ دنیا والوں کو بتا دے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چھپانے کے لیے نہیں آئے۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں چند باتیں بتا دی ہوں اور کہا ہو کسی کو بتانا نہیں ہے، بس خاص لوگوں کو بتانا؟ وہ نبی اللہ اکبر جو اعلان کرتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میری کوئی بات چھوڑنی نہیں، ساری دنیا تک پہنچا دینی ہے۔ بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچا دو، ولو آیہ، اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو، ساری دنیا تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ اور جو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کیا فرمایا تھا؟ پہلے تو پوچھا بتاؤ تو کیا میں نے پورا دین پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا پہنچا دیا ہے۔ جب لوگوں نے کہا پہنچا دیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے پہنچا دیا ہے۔ اور پہنچانے کے بعد پھر پتہ کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لوگوں جو موجود ہو نا، 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے۔ اس مجمع میں آپ نے فرمایا کہ جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، ہر اس شخص تک پہنچا دو جس نے نہیں سنا، ہر اس شخص تک پہنچا دو۔ تو یہ حدیثیں سن کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم چھپا لیتے؟ اللہ، کیسے ممکن؟ جبکہ کتمان علم کی سزا بھی بہت بڑی ہے، ساری زندگی۔ اور نبی یہ تو سکھا سکتا ہے کسی کو کہ دیکھو جو بات ہو میری وہ بیان کر دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حقانیت کی دلیل ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سے جو کچھ سنو، جو کچھ دیکھو، وہ بیان کر دیا کرو، اس لیے کہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لہذا بیان کر دیا کرو۔ اور نکلتا بھی کیسے؟ کہ قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنے خواہش سے نہیں بولتا۔ وما ينطق عن الهوى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بولتے ہیں الا وحی یوحی، اوپر سے وحی آتی ہے پھر بولتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساتھ یہ کہا ہو کہ چھپا لینا، بتانا نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ الزام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ممکن نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث تو صحیح ہے، بخاری شریف میں ہے، اس کی صحت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف اتنا ہے، لمبی باتیں ہیں، لمبی بحث اس پہ ہو سکتی ہے، مطلب صرف اتنا ہے کہ پہلی بات ذہن میں یہ رکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں چھپائی، پورا علم منتقل کر دیا ہے آگے، اس لیے کہ اگر وہ ایک بھی بات چھپائیں تو اتنا بڑا عذاب ہے کہ قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی اس بندے کو جو کتمان علم کرتا ہے، اور بات بھی کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا کچھ نہیں چھپایا، ایک بھی بات نہیں چھپائی، ساری باتیں بتا دی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ علم کے اظہار کے بیان کے مختلف مواقع ہوتے ہیں۔ ایک تو بیان یہ ہے کہ میں کسی ایک بندے کو جا کے کوئی بات بتا دوں، ایک پہنچانے کا طریقہ یہ ہے میں کوئی کتاب لکھ دوں، ایک پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں 2-4 لوگوں کو بات بتاؤں، اور ایک پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں مجمع عام میں کھڑا ہوں، میں یہاں چند باتیں سب لوگوں کو بتا دوں۔ تو فرق پڑتا ہے نا کہ اگر کوئی کسی کے خلاف بات ہو، وہ کہتے ہیں میں اگر بتاؤں، یہ نہیں کہا کہ میں نے چھپا لی ہے، یہ فرمایا میں اگر پھیلاؤں
لو بسستہ، اگر میں ان کو پھیلاؤں، لقطع ھذا البلعوم، میری یہ گردن کاٹ دی جائے۔ صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سن وفات ہے نا، یہ 59 ہجری ہے، 59 59 ہجری، 58 یا 59 بعض روایات میں آتا ہے وہ 58 ہجری میں فوت ہوئے، 58 یا 59 ہجری میں فوت ہوئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور خاص طور پہ 41 ہجری کے بعد، اور بلکہ اس سے بھی پہلے 37 ہجری سے آنورڈز، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو اس وقت فتنوں کا دور شروع ہو گیا تھا، فتنے شروع ہو گئے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے دوران بھی ایسے امراء اور گورنر تھے کہ اگر ان کو اجتماعی معاملات میں، سیاسی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں سکھا دی جائیں، ان کو بتا دی جائیں کہ تمہارے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تمہارے اجتماعی نظام کے بارے میں یہ فرمایا ہے، تو اس وقت امکان تھا کہ وہ گورنر، وہ وزراء، وہ امراء، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی سلوک کرتے جس کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ بتانے میں کوئی پابندی نہیں تھی، سیاسی معاملات بتانے پہ پابندی تھی، اور وہ پابندی، اس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے جو معمولات تھے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من امارت الصبیان، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں چھوکروں کی امارت سے، چھوکروں کی حکومت سے، لڑکوں کی حکومت سے۔ یہ لڑکوں کی حکومت کون سی تھی؟ ظاہر ہے اس کا اشارہ کس طرف تھا، اور اگر یہ بات مجمع عام میں کر دی جائے تو بڑی خطرناک ہو سکتی تھی۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری باتیں بتائی ہیں، آگے پہنچائی ہیں، صرف ان کو مجمع عام میں اس خاص دور میں بیان کرنے سے، کہ لو بسستہ، اگر میں اب مجمع عام میں بیان کروں، یہ تو ہر دور میں ہوا ہے، آج کل نہیں۔ لوگ جہاد پہ بات کرنا چھوڑ گئے، جب سے 9/11 ہوا ہے ہمارے مولویوں کے موضوعات نہیں بدلے، جس طرح کی حکومت آتی ہے اس طرح کے ہمارے موضوعات بدل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو صرف اتنی بات فرمائی تھی کہ اگر میں وہ اجتماعی اور سیاسی معاملات لوگوں کے سامنے رکھ دوں، لیکن ہم نے یہ بات یہ نہیں سمجھی، ہم نے یہ سمجھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے علم چھپایا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں، اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ تزکیہ نفس کا طریقہ تھا جو انہوں نے چھپا لیا، اس لیے کہ اور حدیثیں بھی ہیں، میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا، اور اس کا پورا تجزیہ کریں گے کہ اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ چھپا لیا ہے، تو پھر آج دین کی صورتحال کیا ہوگی، اب ہمیں کس طرف جانا پڑے گا تزکیہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ موضوع جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔